یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ آج رات کے ان پہروں میں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کو آج رات یہاں پر اس دعائیہ عبادت میں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید نیند کی وجہ سے یا خاندانی مصروفیات کی وجہ سے یا کوئی اور کسی کا سبب ہوگا، کیونکہ کئی تو ایسے ہیں 5 بیدار ہیں اور 5 کیا ہے، اور آج کا ایماندار تو سنڈے ایماندار ہے، سنڈے بیدار تو باقی پورا ہفتہ۔ آج اس آخری دور میں ضرورت یہ ہے کہ زیادہ وقت دعا کے اندر گزارا جائے، اور یہ رکھا ہی آپ کے لیے گیا ہے۔ اگر میں اپنے چرچ کی باقی برانچز کو دعوت دیتا نا آپ یہاں آئیں، تو یہ گیلری یہ باہر تک لوگ ہونے تھے، لیکن میں نے کسی اور چرچ کو دعوت نہیں دی۔ شروع میں ان کو بلایا تاکہ وہ دیکھیں کہ رات کی دعائیہ میٹنگ کس طرح ہوتی ہے۔ اب ایم یہ وہ جہاں جہاں پر ہیں اپنے اپنے چرچز میں کریں۔ تعداد سے زیادہ فرق نہیں ہے کہ تعداد ہونی چاہیے، زیادہ زور یہ ہے زیادہ دعا ہونی چاہیے۔ شاید ہم اپنے گھروں میں اتنی دعا نہیں کر سکتے، پر خداوند نے یہ موقع دیا ہے کہ خدا کے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں تاکہ ہم زیادہ وقت دعا کے اندر گزار سکیں۔ یا مجھے ایسے لگتا ہے لوگ دعا کم اور معجزات کے پیچھے زیادہ ہیں۔ یا لکھا جاتا ہے شفائیہ عبادت، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جانے تھے شفا کے لیے۔ آج لوگوں کو شفا کی زیادہ ضرورت ہے، پر ایسے لگتا ہے شافی یہ پوچھتا ہے باقی نہ ہو کہاں ہے۔ شفا پانے والے زیادہ ہیں پر واپس آ کر گواہی دینے والے تھوڑے ہیں، پر شافی کی ضرورت ہے۔ آج سپٹمبر کا آخری مہینہ، دن بھی کہہ لیں یا فرائیڈے کہہ لیں، کل ہم اکتوبر کے ایک نئے مہینے کے اندر شامل ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اور یہ سپٹمبر گیا بلکہ ایسے لگتا ہے اکتوبر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ہماری دعا ہے سپٹمبر کے مہینے میں لوگ ڈینگی کے، بخار کے، نہ جانے کن کن بیماریوں کے شکار رہے، پر خدا نے آپ کو، آپ کے گھرانوں کو خدا نے محفوظ رکھا ہے، خدا نے ہاتھ بڑھائے رکھا ہے۔ یہ نہ کہیے میری ول پاور بہت ہے، آپ کی پاور ہے یا نہیں، پر خدا کے کلام کی پاور زیادہ ہے، خدا کے کلام کی قدرت زیادہ ہے، خدا کے کلام کی طاقت آپ کی طاقت سے بھی کہیں زیادہ طاقت ہے۔ پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں دعا میں زور مارنے کی ضرورت ہے۔ بے دعا شخص بے خدا شخص ہے، جس کی زندگی میں دعا نہیں۔ یہ ساس واس یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، آپ کی زندگی میں دعا ہے تو آپ کی ساری چیزوں پر خدا کی برکت ہے۔ پھر میرا ماننا یہ ہے آپ جتنی زیادہ دعا کریں گے اتنی زیادہ خدا کی برکت آپ پر ٹھہرے گی۔ ہم تو صرف تھوڑی سی روحانیت پر ہم نے اپنے دل کو بڑا مطمئن کیا ہوا ہے، لوی میرے تو زیادہ روحانی بندہ کوئی نہیں۔ پر یاد رکھیے آپ جس حلقے میں ہیں آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے۔ جس دن ایماندار کہے اب میں یہاں ٹھیک ہو گیا، اس کی برگشتگی کا آغاز اسی دن شروع ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں مسیح کی گہرائی کو اور اس کی اونچائی کو اس میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
میرا موضوع یہ نہیں، پالوس رسول کی زندگی پر غور کیجئے گا۔ فلپیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے، جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی میں نے ان سب کو مسیح کی خاطر کوڑا اور کرکٹ، یہ وہ چیزیں جو گھر سے باہر پھینکی جاتی ہیں، میں نے کوڑا اور کرکٹ سمجھ لیا ہے۔ اب آپ اس سے پوچھئے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے تاکہ مسیح کو حاصل کروں، مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں۔ آپ نے مسیح کو حاصل تو کر لیا ہے، آپ نے اور زیادہ کتنا یسوع کو حاصل کرنا ہے؟ پالوس کو ایسے لگتا ہے میں نے اب تک جتنا یسوع کو پایا ہے میں نے کچھ بھی نہیں پایا ہے، یسوع تو ابھی اس سے بھی آگے بہت کچھ ہے۔ ایسے لگتا ہے گول دائرہ ہے جس تک مجھے پہنچنا ہے۔ پالوس وہاں پہنچ گیا ہے، لگ رہا ہے اس سے بھی ایک اور آگے گول دائرہ ہے، وہاں بھی وہ پہنچ گیا ہے، وہاں پہنچ کر لگ رہا ہے اس سے بھی آگے ایک اور حلقہ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ کرتے 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 پالوس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، پر خداوند یسوع مسیح کی ذات کے مکاشفے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کو آگے زور مارنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے کچھ کرنے کا، اور اگر ان سارے وقتوں میں نہ کیا، ایک نہ ایک دن خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا دن آنے والا ہے، اور ان قریب خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا دن آنے والا ہے، وہ آئے گا۔ متی کی انجیل نکالیے، 9واں اس کا باب ہے۔ ویسے یہی اسی طرح کا حوالہ پیچھے بھی آپ کو ملے گا، پر ہم جو ہیں 9ویں باب کو پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے آپ کو 5ویں باب میں ملے گا 23ویں آیت سے، اور یسوع تمام گلیل میں کیا کرتا رہا؟ پھرتا رہا نا۔ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں متی 4:23 میں، تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو، پہلے یسوع بیماریاں دور کرتا ہے یا پہلے تعلیم دیتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، پہلے وہ بیماریاں دور کرتا ہے پھر تعلیم دیتا ہے، ایسا ہی ہے، پہلے وہ تعلیم دیتا ہے۔ 107 زبور میں لکھا اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم کی گہری پہچان ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح ایک استاد ہیں، ایک سب سے بڑے سردار کاہن ہیں، اور یسوع جب اس زمین پر آئے تھے، خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے تھے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی کیا حکم دیا ہے کہ جا کر لوگوں کو کیا دو؟ ان کو تعلیم دو۔ خداوند نے کہا تعلیم دو، اور یسوع مسیح خود بھی کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ تعلیم انسان کے مزاج کو اور اس کے کردار کو سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ جب انسان کے پاس تعلیم ہوتی ہے، اس سے گفتگو، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، ان ساری چیزوں کا کیا آتا ہے؟ طریقہ اور سلیقہ آتا ہے۔ تعلیم تو زیور ہے، تعلیم آپ کا زیور ہے، تعلیم آپ کا روحانی لباس ہے،
اور خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے تھے. اور ایسے لگتا ہے مجھے کہ یسوع کو بیماروں پر زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب کلام سناتے تھے تو کلام سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے پیدا ہوتا ہے. یسوع زیادہ وقت بیماروں کی شفا پر نہیں لگاتے تھے، زیادہ وقت تعلیم دینے پر لگاتے تھے، اور تعلیم کے اندر ہی معجزات کی قدرت پائی جاتی ہے، اور تعلیم کے اندر ہی ایسی خدا کی پاور ہے کہ لوگ اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں. اب یہاں پڑھیے، کون کون سی بیماریاں تو نہیں پڑھوں گا یہاں پر یہاں لکھا ہے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری، چاہے بیماری بڑی ہے یا چاہے بیماری چھوٹی ہے، اور بیماری کے ساتھ ساتھ کمزوری. خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، تو جیسے یسوع نے زندہ کیا تو اس نے کہا لڑکی کو کچھ تاکہ اس کی بدن کی کمزوری جو ہے یہ جائے. یہ زندہ ہو گئی ہے، معجزہ ہو گیا ہے، اب کمزوری رہ گئی ہے تو اس کو کچھ کھانے کو دیا جائے تاکہ یہ اپنی اس کمزوری سے بھی شفا پائے. تعلیم بہت ضروری ہے. اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں لکھا ہے نا، جب 120 کی جماعت نے عید پینتیکوس والے دن پاکرو پایا اور وہ رسولوں کے پاس آئے کہ ہم کیا کریں. پترس نے کہا یسوع کے نام پر بپتسمہ لو، پاکرو انعام میں پاؤ گے. اور آگے پڑھتے چلے جائیے. 3000 لوگوں نے ایک دن یسوع کو قبول کیا، یسوع پر ایمان لائے، یسوع کو قبول کیا، بپتسمہ لیا. 4 چیزوں کا لکھا ہے ذکر. سب سے پہلے وہاں پر لکھا ہے اور وہ رسولوں سے کیا پا رہے تھے؟ پہلا کام ہی ہے تعلیم پاؤ. بھائی آپ کو اگر آ کر کوئی کہے کہ آپ ہمیں بائبل مقدس کے بارے بتائیے، بائبل کیا ہے، جب آپ کے پاس خدا کا کلام گہری طور پر موجود ہوگا تو آپ کو پتہ یہ چلے گا یہ جو بات کہی جا رہی ہے کلام سے کہی جا رہی ہے، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ خدا کے کلام سے نہیں کہی جا رہی ہے. آپ غلطیوں کے خط میں پالوس کی بات کو بڑے دھیان سے پڑھیے. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ پالوس وہاں یہ کہتا ہے جو خوشخبری میں نے تمہیں سنائی، اگر میری جگہ پر کوئی اور فرشتہ بھی آ کر تمہیں کوئی اور خوشخبری سنائے تو یقین کر لینا چاہیے. کہہ رہا ہے کوئی فرشتہ بھی آئے، آسمان سے کوئی فرشتہ آئے. پالوس کی خوشخبری کیا ہے؟ پالوس کی جو خوشخبری ہے وہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب پہلی آیت. اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو خوشخبری میں تم کو پہلے دے چکا ہوں اور جس پر تم ایمان بھی لائے ہو. وہ خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، پھر کہتا ہے دفن ہوا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. یہ پوری خوشخبری ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا ہے، پھر دفن ہوا ہے. کئی کہتے ہیں اوپر سے ہی اس کی شکل بدل گئی تو کوئی اور آ گیا. نہیں، کتاب مقدس کے مطابق جو ہوا ہے صلیب پر، پھر قبر میں گیا ہے، پھر تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھا ہے. یہ بائبل مقدس کی پوری خوشخبری یہ ہے، اور جس پر ایمان لائے ہو. اور یہ خوشخبری کیا کرتی ہے؟ تم کو نجات بھی دیتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم اس خوشخبری کو یاد رکھتے ہو.
سنائیں۔ تعلیم یہ ہے کہ یہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا بہت ذہین کلیسیا تھی، ابتدائی کلیسیا بہت سمجھدار کلیسیا تھی، اور وہ کلیسیا ایک دعا کرنے والی کلیسیا تھی۔ آمین۔ جس کمرے میں وہ دعا کرتے تھے ایسی دعا ہوتی تھی کمرے کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی تھی۔ آپ یہ سوچو ان کی دعا سے بے جان چیزیں ہل رہی ہیں، اور اگر وہ کسی شخص کے لیے دعا کریں تو خدا کا کلام پالوس کہتا ہے کہ جب غیر زبان بولی جاتی ہے تو انسان اپنی روح میں خدا کے ساتھ بھید کی باتیں کہتا ہے، پر جب کلیسیا میں نبوت کی جاتی ہے تو کوئی ایسا غیر نجات یافتہ کلیسیا میں آئے اور دیکھے کس ترتیب سے نبوت کی جا رہی ہے تو وہ غیر نجات یافتہ یہ گواہی دے گا کہ یقیناً خدا ان کے بیچ میں رہتا ہے۔ پر وہ دعا کرنے والی کلیسیا، لیکن یہ رسولوں سے تعلیم پاتے، جو کہنے لگو آپ حیران ہو جائیں گے، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، سال کے 365 دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ اور سال کے 365 دن میں کئی گھروں میں جاتا ہوں، میں کئی علاقوں میں جاتا ہوں، پر کسی نے کبھی تعلیم کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا کہ ہم نے بائبل پڑھی اس کا کیا مطلب ہے، ہم نے بائبل پڑھی اس کا کیا مطلب ہے۔ میں زیادہ بات بتا رہا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے، پر کوئی سوال ہی نہیں کرتا کہ یہ پڑھا گیا یہ کیا ہے۔ بس جدھر جاؤ ایک ہی کام ہے، میری تائی بیمار ہے، میری چاچی بیمار ہے، میرا فلانا بیمار ہے۔ آج ابلیس نے ہمیں صرف اسی کے چوگرد رکھا ہوا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جن پر دعا کر کے لگتا ہے وہ بوڑھے ہو گئے، اور کئیوں کو تو میں خود کہتا ہوں تواڈے تے دعا کر کے تے آپ بھی بوڑھے ہو گئے۔ بھائی تعلیم پائیے، ایک قدم آگے آئیے، پڑھیے کلام، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، سمجھ آئے تب بھی پڑھیے، سمجھ نہ آئے تب بھی پڑھیے، اور جو سمجھ نہ آئے اس کو ایک نوٹ بک پر لکھیے کہ یہ کیا کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ابتدائی کلیسیا خدا کے خادموں سے تعلیم پاتی تھی، ابتدائی کلیسیا خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر دعا کرتی تھی، دعا کرتی تھی، وہ روزے رکھتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے، اور ایک اور کام تھا، ان کے ساتھ ورشپ ٹیم کوئی بھی نہیں تھی۔ پھر سنیے، آپ کو پوری رسولی منسٹری کے اندر کوئی ایسا حلقہ نہیں ملے گا کہ ان کی کوئی ورشپ ٹیم تھی۔ پالوس اور سلاس کو قید خانہ میں بند کر دیا گیا، بینت لگائے گئے، پاؤں کاٹ کے اندر ٹھوک دیے گئے۔ آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے وہ کیا کر رہے تھے؟ خدا کی حمد کے وہ خود ہی سارے کام کرتے ہیں۔ وہ دعا کرنی ہے تو ساری کلیسیا کے ساتھ، وہ ورشپ کر رہے ہیں تو خود ہی کر رہے ہیں، وہ خود ہی ورشپ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پر میرا موضوع یہاں پر یہ ہے، تعلیم آپ کے قد کو اونچا کرے گی، تعلیم آپ کے قد کو اونچا کرے گی۔ اگر تعلیم نہیں پائیں گے، ایسے ماں باپ ان بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جن کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں اور ان کے قد نہیں بڑھ رہے؟ قد چھوٹا ہے، عمر کنی ہے؟ 25 سال ہیں، لگتا تو نہیں یہ قد چھوٹا رہ گیا۔ کئی بار ایسے لگتا ہے ہماری عمر جسمانی طور پر روحانی طور پر بڑھ رہی ہے، لیکن روحانی طور پر ہمارا قد نہیں بڑھ رہا، ہم اپنے روحانی اسی چھوٹے
قد کے اندر رہ گئے ہیں، پر خدا کا کلام جو تعلیم ہے یہ آپ کے روحانی قد کو بڑھائے گی۔ 10 باب میں چلیے، باب کی 35ویں آیت۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں کیا کرتا ہے؟ پھرتا رہا، گاڑیوں پر یا پیدل؟ پیدل ہی نا۔ اتنا یسوع کا پیدل ورک تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، نہ روٹی کی فکر ہے اور نہ اس کو پانی کی فکر ہے۔ یعقوب کے کنویں پر یسوع بیٹھا ہوا دوپہر کے وقت میں گرمی میں، تو یسوع کو کیا لگی ہوئی تھی؟ پیاس سے پہلے کیا تھی؟ اس کو بھوک لگی تھی، اور شاگرد کیا لینے گئے تھے؟ خداوند کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے گئے، اور دوپہر کے وقت میں گرمی۔ شاید ہم نے یہ سنا ہے کہ جہاں خداوند فلسطین اور اسرائیل، گرمی کی شدت بھی حد سے زیادہ وہاں پر، اور پیدل سفر کر رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر۔ اور یسوع کا سفر پتہ کب شروع ہوتا تھا؟ مرکز کی انجیل کا پہلا باب پڑھیے۔ خداوند یسوع مسیح کی سب سے بڑی گھڑی کون سی تھی؟ ہمارے پاس تو یہ گھڑی ہے نا 24 گھنٹے والی، پر یسوع کے پاس یہ گھڑی نہیں تھی۔ یسوع چلتے تھے سورج کی گھڑی کے ساتھ۔ سورج غروب ہو رہا تھا، رات کے پہروں میں جا کر آرام کرتے، سوتے، ساری رات دعا کرتے کچھ، اور سورج نکلتا تھا تو سورج کی روشنی نکلنے سے خداوند یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ پہلے اٹھ جاتے تھے، پہلے سورج کی روشنی سے بھی پہلے اٹھ جاتے تھے۔ آج کا ایماندار 3 بجے اٹھ کے کہے گا، کیا کہے گا؟ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا۔ پر خداوند سورج کی روشنی کے ساتھ صبح سویرے اٹھ جاتے تھے۔ اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں جڑا بندہ صبح اٹھتا ہے وہ ساری زندگی کدی بیمار ہے۔ اور پڑھیے، خداوند صبح اٹھتے تھے نا تو کیا کرتے تھے؟ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے بدروہیں نکالتے تھے۔ اور شام کو پڑھیے کیا کرتے تھے؟ شام دیر تک، اندھیرا ہونے تک لوگ آتے، بدرو گرفتہ لوگوں کو لاتے۔ یہ سب مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے پڑھی ہوتی نا تو آپ کو پتا ہوتا کہاں پر میں یہ آیات پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلے باب کے اندر مرکز میں لکھا ہے، شام کو بدروہیں نکالتے، صبح بدروہیں نکالتے، اور صبح سورج کی روشنی سے پہلے خداوند اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں کہ وہ شہر شہر پھرا کرتے تھے، جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ لاؤ نہیں، بلکہ خود خداوند یسوع مسیح جاتے تھے۔ انہوں نے کہا آؤ ہم اور بھی شہروں میں چلیں تاکہ انجیل اور خوشخبری کا کلام سنائیں، کیونکہ اسی لیے تو میں دنیا میں آیا۔ سب شہروں میں پھرتے اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتے۔ دوسری، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتے۔ پہلا کام تھا تعلیم دینا، دوسرا کام تھا خوشخبری کی منادی کرنا، اور تیسرا کام تھا کہ جب آپ کلام سناؤ گے، منادی کرو گے، جیسے مرضی بیمار آپ کی طرف کیوں نہ آئے، جو کلام آپ سنا رہے ہو اس کلام کے اندر اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ یہ ہر طرح کی بیماری کو بھی دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اس نے 12 کو اختیار دیا تھا یا صرف 12 میں سے پطرس کو اختیار دیا تھا؟ اس نے 12 کو اختیار دیا تھا کہ میں نے تم کو اختیار دیا ہے
सांपों और बिच्छुओं को और दुश्मन की सारी कुदरत पर उसने 12 को इख्तियार दिया। और 12 में 3 शागिर्द यीशु के कैसे थे? एक शागिर्द शक करने वाला है और उसका नाम तूमा है। शक करने वाले को भी इख्तियार दिया या नहीं दिया? एक शागिर्द यीशु को बेचने वाला है, बेचने वाले को भी इख्तियार दिया कि नहीं दिया? यहूदा अस्करियोती को। और एक शागिर्द यीशु का 3 बार क्या करने वाला है? इनकार करने। 12 में से 3 की विकेट, 3 कमजोर हैं और उसने 12 को इख्तियार दिया है। बल्कि आपको बाइबल में ऐसा और भी मिलेगा कि उसने 12 से भी कई एक लोगों को इख्तियार दिया। उन्होंने आके कहा, खुदावन हमने एक बंदे को तेरे देखा है, तेरे नाम से नबूवत करता है, तेरे नाम से खिदमत करता है, हमने उसे मना किया कि वो ना करे। पर यीशु ने उनसे ये कहा कि उसको मना ना करो, क्योंकि जो हमारी तरफ है वो कभी भी हमारे खिलाफ है नहीं है। उसने 12 को इख्तियार दिया है, उसने हम सबको इख्तियार दिया है। मरलन हिकी अपनी बुक्स लिखती है बंधनों से रिहाई, कहती है अपने हाथों को गौर से देखा करो। ये 95 की बात बता रहा हूं। लाहौर बैल आते नाच घर में वो कह रही अपने हाथों को गौर से देखो, और ये कहा कर अपने हाथों को देखकर कि मेरे हाथ में खुदावन यीशु मसीह ने मौजज़ात की कुदरत और ताकत रखी हुई है। आगे कोई भी बीमार जैसा भी क्यों ना आए, आगे कोई भी बदरुगिरफ्तार भी क्यों ना आए, शिफा देना आपका काम नहीं है, आपका काम है यीशु का नाम लेना, शिफा देना खुदावन यीशु मसीह का काम है। उसने 12 को इख्तियार दिया है, वो सारे मुनादी कर रहे हैं। और जब उसने भीड़ को देखा, हम भीड़ को क्या देखते हैं, और यीशु भी लोगों को देख रहा है। और जब यीशु ने लोगों को देखा है तो पहला काम खुदावन यीशु मसीह के अंदर लोगों के लिए क्या आया है? जिस शख्स की जिंदगी के अंदर तरस खत्म हो जाएगा, उस शख्स की जिंदगी के अंदर खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। जिसकी जिंदगी के अंदर तरस है वो खिदमत में रोज बरोज आगे बढ़ता चला जाएगा। भाई तरस खत्म हो गया है तो सलीब के पास आइए और उसके पास आकर कहिए कि लोगों की निजात के लिए मेरे अंदर तरस पैदा कर, लोगों की निजात के लिए मेरे अंदर तरस पैदा कर। यीशु को पता है लोग बेवफा है, यीशु को पता है लोग मेरे पास आकर भी चले जाएंगे, पर यीशु फिर भी भीड़ को देखकर उसके अंदर क्या है? उसके अंदर तरस है। किसी का कहना यह है वो लीडर या वो रहनुमा वो कभी रहनुमा नहीं है जिसके अंदर तरस ना हो। वो देख रहे भीड़ को, वो क्या देख रहा है भीड़ को? आगे यहां लिखा हुआ है, जब उसने भीड़ को देखा उसे तरस आया तो वो ये देख रहा है कि ये वो भेड़े हैं जिनका चरवाहा। ये पहली बात देखी। फिर दूसरी बात उसने ये देखी कि ये वो भेड़े हैं जो क्या है? खस्ता हाल है। और तीसरी बात उसने ये देखी कि ये वो भेड़े हैं जो क्या है? परमवृत्त। वो ये देख रहे कि ये भेड़े वो हैं जिनका कोई भी चरवाहा नजर नहीं आ रहा। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब पढ़े, खुदावन ने कहा मजदूर को कभी भी भेड़ों पर तरस, मजदूर को भेड़ों पर तरस नहीं आएगा। मजदूर तो मजदूरी करने वाला है क्योंकि भेड़े उसकी है ही नहीं। लेकिन जो चरवाहा है वो भेड़ों पर तरस इसलिए खाता है कि भेड़े क्या है उस। तो यीशु ने ये
پیش کی ہے کہ چرواہا کبھی بھی بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگے گا. جو بھیڑوں کو چھوڑ کر نہ جائے وہ چرواہا ہے. چلو اس کی اپنی باتوں کی دلیل پیش کر دیتا ہوں. داؤد گیا نا جاتی جولیت کو مارنے کے لیے، تو اس کے بھائیوں نے پہلا سوال اس سے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ اس سے یہ کہا تھا جو بھیڑیں تیرے پاس تھی وہ کہاں پر ہیں، اور تو یہاں پر اس سارے کام کے لیے آیا ہوا ہے. تو داؤد اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہے کہ جو باپ کی بھیڑیں میرے پاس تھی نا، میں نے کیا کیا کہ ان ساری بھیڑوں کو لیا، تو میں ان ساری بھیڑوں کو کسی نگہبان کے پاس چھوڑ کر آیا. آپ کہیں گے میں تو چرواہا نہیں. یہ ضروری نہیں کہ جو یہاں پر کھڑا ہو وہی چرواہا ہے، بلکہ ہر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والا ہی چرواہا ہے. کیا اس نے مریم مگدلینی سے نہیں دیکھا جا کر میرے بھائیوں کو بتا دے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے؟ تو یہ کیا خدمت وہ کر رہی ہے؟ کیا یہ چرواہے کی وہ خدمت نہیں کر رہی ہے کہ وہ بھاگی اور برگشتہ اور نا امید بھیڑوں کو یسوع جی اٹھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھیڑیں کہاں پر ہیں؟ جس کو خداوند نے جتنا زیادہ دیا ہے اس سے طلب بھی اتنا زیادہ کیا جائے گا، اور جس کو تھوڑا دیا گیا ہے اس سے حساب کتاب بھی تھوڑا ہی کیا جائے گا. داؤد ایسا زبردست چرواہا ہے. وہ کیا زبور 23 کے اندر کہتا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ کیا ہے. آپ اس وقت تک بھیڑوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے سر پر روح القدس کا تیل نہ ہو اور آپ کا پیالہ روح القدس کی قدرت سے کبھی بھی بھرا ہوا نہ ہو. خداوند یسوع مسیح کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کو کوئی چرواہا نظر نہیں آ رہا. آگے انہوں نے نیچے اس بات کی اور وضاحت کر دی، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے کیا بھیجے، کیونکہ فصل تو پک گئی ہے اور مزدور کیا ہے؟ تھوڑے ہیں. سو یسوع یہ دیکھ رہا ہے کہ میری بھیڑیں زخمی. میں نے سنا سیمینار میں جب بھیڑوں کا جھنڈ جا رہا ہوتا ہے نا تو بھیڑیا چھپ کر دیکھتا ہے کہ ان بھیڑوں کے بیچ میں ان کا چرواہا ہے یا نہیں، اور اگر بھیڑوں کے بیچ میں ان کا چرواہا نہ ہو تو وہ بھیڑیا شیر بن جاتا ہے اور بھیڑوں کے جھنڈ پر حملہ کرتا ہے. تو کئی بھیڑوں کو زخمی کرتا ہے، مار گراتا ہے. کئی بھیڑیں اوپر سے نیچے، کئی کھائیوں میں، کئی جو ہے وہ چٹانوں پر، نہ جانے کہاں پر وہ زخمی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان بھیڑوں کا چرواہا ان کے بیچ میں موجود ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ چرواہے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک لاٹھی. یہ مت سمجھیے کہ جو چرواہے کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بھیڑوں کو مارنے کے لیے، نہیں. جو چرواہے کے ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ بھیڑیوں کو ڈرانے کے لیے ہے، بھیڑیے کو ڈرانے کے لیے ہے. اور لاٹھی سے مراد کیا ہے؟ اختیار ہے. تو جب وہ بھیڑیا دیکھتا ہے کہ چرواہا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس چرواہے کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو جو کچھ بھی بھیڑیا کرنا چاہتا ہے پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. پھر وہ وہیں پر رہتا ہے
نے यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में 3 बार कहा। 10वीं आयत, 10वें बाब की 10वीं आयत से 17वीं आयत तक 3 बार कहा। उन्होंने कहा, कोई मेरी जान मुझसे नहीं छीनता, मैं खुशी से अपनी जान देता हूं। तो चरवाहा तो अच्छा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान दे दे। तो यीशु ने करके दिखाया। वो ये देख रहे कि ये मेरी भेड़ें हैं, और करता वो ये है कि अपनी भेड़ों के पीछे जाता है, वो तलाश करता अपनी भेड़ों को। लूका की इंजील के 15वें बाब में जितनी भी तमसीलें यीशु ने दी, वो सारी की सारी तमसीलों का निचोड़ यह है कि एक औरत के पास 10 धर्म एक खो गया, एक के पास 100 भेड़ें थी, 99 में से 100 में से एक खो गई, और 99 उसके पास है, फिर मुझसे बेटा है। यह सारी तमसीलों का मकसद यह है कि वो तलाश करता है, वो भेड़ों के पीछे जाता है और भेड़ को तलाश करता है। वो घर में झाड़ू लगाता है, एक धर्म मिल जाता है, वो पड़ोसियों को बुलाकर खुशी करता है, वो खोई हुई भेड़ को तलाश करता है, और मुस्लिम अपने घर में आता, उसका बाप उसको गले से लगाता है। वो ये देख रहा है कोई चरवाहा नहीं है, कोई बोझ रखने वाला नहीं है, कोई दुआ करने वाला नहीं है। 3 चीजों का यहां जिक्र किया उसने। चरवाहा कोई नहीं, फिर लिखा खस्ता हाल। खस्ता हाल वो होता है जख्म बांधे नहीं गए और पस की वजह से जख्मों की हालत रोज बरोज शिफा पाने की बजाय रोज बरोज उन जख्मों की हालत बिगड़ती चली जा रही है। और आप जानते हैं जिन जख्मों को बांधा ना जाए, कई जख्म ऐसे होते हैं जिनसे कीड़े निकलना शुरू होते हैं, और उनको कहा जाता है खस्ता हाल। इस कदर भेड़ें तबाही और बर्बादी की तरफ है। और तीसरी बात उसने कही, परागंदा। सारी चीजों का निचोड़ यह है कि खुदावन यीशु मसीह शहर शहर बस्ती बस्ती फिरते रहे और वो अपनी भेड़ों को ढूंढते रहे, अपनी भेड़ों की तलाश करते रहे। और हम सब जितने यहां पर हैं, उसने जितना मुझे और आपको दिया है, उतना ही ज्यादा वो मुझसे और आपसे तलब भी करेगा। खुदावंद अपने कलाम से हम सबों को बरकत